بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ شخص امام کی خدمت، امام سے بولا مولا ہم جب بھی آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو آپ ہمیں فوراً بتا دیتے ہیں، کیسے بتا؟ ہر چیز جو بھی پوچھو آپ بتا دیتے۔ تو امام نے یہی کہا نا کہ برتن تمہارے سامنے ہے، کھانا اس میں ہے، کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا سامنے ہے، کہیں سے بھی کھا لیں گے۔ کہا کائنات ہمارے آگے ایسی ہے، کائنات ایسی ہے، علم الہی ہے، علم وہاں سے آیا ہے، علم وہیں اترا ہے جہاں حق ہے علم کے اترنے کا، علم نے نشأت وہیں سے لی ہے، علم کے دریا وہیں سے بہ رہے۔ اب جس کے پاس قابلیت ہے وہ اس علم کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، جس کے اندر قابلیت ہے، جس کے اندر قابلیت نہیں ہے وہ اس علم سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ پھر یہی ہوگا کہ جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر یہی ہوگا کہ جب امام نے پوچھا سلونی سلونی، پوچھو میں اس سے پہلے تمہارے درمیان میں نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے کیا پوچھا؟ سر پہ بال کتنے ہیں، فلانی چیزیں کتنی ہیں؟ کیوں؟ وسعت، جتنا ظرف ہوگا، جتنی قابلیت ہوگی اتنی چیز سمیٹی جا سکے گی، ذہن اتنے ہی تھے۔ اچھا ہم خوش ہوتے ہیں بعض اوقات مثلا کہ کیسے لوگ تھے، تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم بھی ہوتے تو ہم نے بھی یہی سوال پوچھنا۔ ہم اپنے امام سے کیا لے رہے ہیں؟ امام تو موجود ہے نا، ہم دیکھ نہیں سکتے، امام تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنی وسعتوں کو اس قابل کیا کہ ہم امام سے کچھ لے پائیں؟ ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا کہ امام سے بھی کچھ لینا ہے کہ نہیں لینا، وسعت نہیں ہے، بلینک ہو گئے، نظر نہیں آتا۔ حادثہ ہو جائے زندگی میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کوئی حادثہ ہو جائے زندگی میں، بیمار ہو جائے کوئی، بیمار ہو بچہ، بیمار ہو جائے آدمی کے ہاتھ میں بھول جاتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، کیا پتہ ہے کہ دو چار چیزیں تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، پریشان ہے، وسعت ہی نہیں ہے، وسعت نہیں ہے کائنات سمیٹی جا سکے، وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے، مقام پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے، تب چیزیں پھر آہستہ آہستہ اشکار ہوتی ہیں۔ مگر دنیا کبھی موقع نہیں دے گی آپ کو، آپ اتنا سوچیں، ہر وقت الجھا کے رکھو انہیں، ذہن کو، جو دین دار نہیں ہیں ان کو کہیں اور الجھاؤ، جو دیندار ہیں مذہب میں ان کو مذہب میں الجھا دو اور الجھائے رکھو ان کو، فرقوں میں بانٹ دو، فرقوں کے اندر فرقے بانٹ دو، یہ آپس میں ہی لگے رہیں، سوچیں نہیں کبھی، قرآن کی آیتوں پہ تدبر نہ کر پائے، قرآن کی آیتوں میں یہ غوطے نہ کھا پائے، کائنات کھلی ہوئی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کس طرح اس پرواز میں جائیں، جبکہ اللہ کے ولی اس علم کو دینا چاہتے ہیں، لے لو، مگر لوگ نہیں لے پائے۔ جتنی وسعت ہوگی علم بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ عزیزان مولا، اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے افکار کو کیا کریں، یہ ذہن کیا کرے، یہ ذہن چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے مگر یہ محدود ہوا ہے۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ ہم مادے میں رہتے ہیں، میٹر ہے، میٹر میں محدودیت ہے، آپ کو یہ چیزیں استعمال کریں، مثلا یہ مائک نہ ہو تو آواز جو ہے وہ اوپر تک جائے گی نہیں، آواز دوسری طرف جائے گی نہیں، میٹر میں محدودیت ہے۔ لیکن جب آدمی ان ہواؤں کو تسخیر کر لے تو دنیا میں کہیں بھی آواز پہنچا سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت، آیت اللہ کو چانی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتاب سیاحت شرق میں انہوں نے بیان بھی کیا ہے کہ میری جب آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہوئی
بہت پہلے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام نے مجھے 28 تحفے دیے ہیں، اور ان میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتا ہوں. خوب یہ ظاہر ہے آواز کہاں، آواز کی ایک فریکوینسی ہے، ہر آواز کی ایک فریکوینسی ہے. جانور بھی گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی. کسی کی آواز تو ہمیں ویسے ہی بالکل نہیں آتی، لیکن ان کی اپنی گفتگو ہے. آپ ریڈیو سنتے ہیں، ریڈیو میں ہر کسی کا بینڈ ہے، فریکوینسی ہے. ہر چیز ایک فریکوینسی پر ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر دیں تو یہ ساری فریکوینسیاں آپ پہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے انسان محدود ہے، محدودیت ہے. اب اگر وہ وہاں سے مل جائے، اب معصوم کیا فرماتے؟ شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد و کہا مولا ہم ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتے، تو ہم کیا کریں کہ ہماری بات آپ تک پہنچ جائے؟ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تم دنیا میں کہیں بھی ہو، اپنے لبوں کو صرف ہلایا کرو. تم کیسے ممکن ہے؟ بولے آپ دنیا بولے کیسے ممکن ہے؟ جب آپ اور میرا بنایا ہوا سسٹم، یہ کیمرہ، انٹرنیٹ، میں نے اور آپ نے بنایا نا. میں یہاں بول رہا ہوں، دنیا میں ہر کوئی سن رہا ہے. جب ہمارا سسٹم، اور یہ سسٹم بھی ہم کوئی باہر سے تھوڑی لائے، یہ سسٹم بھی اسی سسٹم پر ہی چل رہا ہے نا. ہوا کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو، جو وائس ہے، اس کو انکوڈ کرتی ہے، دوبارہ ڈیکوڈ کرتی ہے، اس کو دوبارہ پیکٹ میں بناتی ہے. پیکٹ، ہوا میں صلاحیت ہے کہ ڈیٹا کے پیکٹ کو لے کے جا سکتا ہے. کسی نے تو کشف کیا ہے نا، محنت کی ہے کسی نے. ہوا لے کے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ موبائل کے اینٹینے پر. اینٹینا دوبارہ اس کو سیٹلائٹ پہ پھینکتا ہے، سیٹلائٹ اس کو واپس پھینکتی ہے. کتنی دیر میں؟ سیکنڈز میں. سیکنڈ میں یہ کام. میں نے بولا آواز گئی. امریکہ میں لوگ سن رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، بغیر تصویر بھی جا رہی ہے. میرا آپ کا سسٹم ہے یہ. اور جو الہی سسٹم ہے، الہی سسٹم میں صرف تصویر نہیں جاتی، نیت بھی چلی جاتی ہے. الہی سسٹم، الہی سسٹم. سلیمان نبی نے کون تخت لے کر آئے گا؟ کہا پلک جھپکتے تخت آ گیا. علم، علم چاہیے، علم وہیں سے ملے گا. امام تک پہنچنا ہے، علم، علم کے بغیر نہیں پہنچ. علم کی ضرورت، اور یہ ہر طرح کا علم چاہیے. بہرحال ظاہری دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں اور اچھا علم ہو. امام حاضر کو جو سسٹم چاہیے وہ بہت ایڈوانس سسٹم ہے، ایکیوبڈ سسٹم چاہیے. ابھی جو دنیا میں وار ہے وہ ہائبرڈ وار ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک نے کہیں حملہ کیا اور وہ بچ کے چلا گیا، ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے. اب کوئی کہیں حملہ کر ہی نہیں پاتا. اس سے پہلے موومنٹ پتہ چل جاتی ہے، کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، کوئی کہیں پہنچا ہے، کوئی کہیں ہے، دیکھ رہی ہے. اب آسان نہیں ہے. اب نہیں تھا آؤ اور جاؤ اور چلے آؤ، مارو اور گھر چلے جاؤ گے. اب مار کے گھر جانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب مار کے اگر جاؤ گے تو شاید گھر بچے گا بھی نہیں. تو اب وہ سسٹم اس ہائبرڈ وار میں جہاں ہر چیز سکین ہو رہی ہے، سکین ہو رہی ہے. موبائل آپ کا، آپ کے پورے ڈیٹا کو لے رہا ہے. جا رہی ہے میٹا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، آپ اور میں نے تھوڑی بنایا، انہوں نے بنایا ہے. سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے. ہر چیز جب ان کا دل چاہے، جس کو دل چاہے وہ چیک کر. ساری چیزیں کنٹرول ہیں، ہر چیز کے پاس. جنگ اس لیے سخت ہو گئی ہے کیونکہ اب امام کے سپاہیوں نے بھی نا اس ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اس لیے مشکل ہو گئی ہے، ورنہ ابھی تک تو بڑا صاف ہو چکا ہوتا معاملہ. نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ ایک سوچ جو یہ تھی کہ امام آئیں گے، انتظار کرتے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. تو یہ سوچ تو کچھ بھی نہیں کرا سکتی تھی آپ.
لیکن وہ جو اصل انتظار ہے وہ ایکٹیو انتظار ہے، پرو ایکٹیو، کہ ہم امام کا انتظار ایسے نہیں کریں گے کہ امام آ کے، نہیں، ہم اتنا بنا دیں کہ امام آ جائے. اس کی ضرورت تھی. اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ صفوی تشیع جس کا میں آپ صرف گریہ کریں، روئیں اور گھر چلے جائیں، یہ صفوی حکومتیں تھیں نا ایران میں، تو وہ علماؤں کو کچھ نہیں کہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ بس گریہ کرو، تاریخ پڑھو اور گھر چلے جاؤ. ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی کیسے ہو رہا ہے، اس پہ بات نہیں کرو. تو اس میں کبھی بھی کچھ نہیں ہو پایا. علماؤں کو پھانسی دے دی گئی، خاموش رہی پبلک. لیکن جب ایسی تشیع کہ جو امام حاضر کے لیے حکومت کا سسٹم ڈیزائن کرے، علم ڈیزائن کرے، ٹیکنالوجی اپنے ہاتھ میں لے، تب ہی امام تشریف لائیں گے. ابھی امام انشاءاللہ کہ امام کا ظہور ہو، جلدی امام کا ظہور ہو، مثال کے طور پر آپ امام کو سیکیورٹی کیسے دیں گے؟ کہاں دیں گے؟ امام خانہ کعبہ میں انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، آئیں گے تو پوری دنیا کی سیٹلائٹ تو دیکھ رہی ہے. مطلب وہ لوگ کیا گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ وہ اسی لیے تو ان کو ٹینشن ہے کہ ایک آنے والا ہے اور یہ حکومت کو ختم کر دے گا. بالکل جیسے فرعون کو پتا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے، ان کو بھی پتا ہے ایک آنے والا ہے. تو ایک آنے والے کو سسٹم چاہیے. آپ کاؤنٹر سیٹلائٹ بنائی، آپ نے کاؤنٹر سسٹم بنایا کہ امام کو ہم سائبر سیکیورٹی دے سکیں. کتنی ضرورت ہے ڈیٹا سائنس پڑھنے کی، کتنی ضرورت ہے سائبر سیکیورٹی پڑھنے کی. آپ قوم جب تک اس اپلفٹ پہ نہیں آئے گی، وہ نہیں آئے گا. 11 خدا نے بھیج دیے ہیں پہلے، 12ویں کو نہیں بھیجے گا. تو اپنے آپ کو علمی، عقلی، فائنینشل سٹرونگ کریں. حکومت یہ کر رہی ہے جی، حکومت وہ کر رہی ہے. حکومت تو کبھی کچھ نہیں کرے گی. پہلے کون سا حکومت نے پہلے کچھ کیا؟ آپ کو خود کرنا ہے. امام کو آپ کو ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ مولا ہماری تو حکومت ایسی تھی. مولا بولیں گے بھائی کیا ہو گیا، آپ اچھے بنو، آپ خود حکومت میں آ جاؤ. آپ بھی تو ایک ہی طرح کے لوگوں کو ووٹ دیتے رہتے ہو، ووٹ بھی تو آپ ہی نے ڈالنا ہے. تو آپ جیسے آپ ہیں ویسے ہی اوپر آئے گا. آپ اچھے ہو جائیں گے، وہ بھی آپ ہی میں سے اچھا اٹھ کے آئے گا. مطلب ہر کوئی انسان ہی ہے، انسان کبھی تو غیرت کھائے گا. تو یہ غیرت تب پیدا ہوگی جب معاشرے میں غیرت ہوگی. جب معاشرہ ہی غیرت کھو کے بیٹھا ہے، بے حیا ہو گیا ہے، بے شرم ہو گیا ہے. ایسے ایسے ڈرامے آپ کے آ رہے ہیں کہ جو اسلام کے اصل قوانین کے خلاف ہیں. کوئی مولوی نہیں بول رہا، کوئی نظریاتی اسلامی کونسل بات نہیں کر رہی ہے، کوئی پیمرا جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہا، اور پبلک بیٹھی ہوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے. ہاں ہم امام کا ساتھ دیں گے، ہم سے چھوٹی سی کوئی بات نہیں رکتی. اذان محترم، خوبیاں علم چاہیے. علم علم انسان کو طاقتور بناتا ہے. علم میراث ہے، علم ہماری میراث ہے. علم کو لے، کہیں سے بھی ملتا ہے لے، جیسا بھی ملتا ہے. علم معاشرہ عقل سے پروان چڑھتا ہے. اس لیے میں چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں نے آپ کو زحمت بھی دی کہ عقل کو رشد دے. رشد بعض وقت بہرحال بڑی تیزی سے سوئی جو ہے وہ آگے کی طرف بھاگنے شروع ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، عقل سالم ہو تو معاشرہ پرواز چڑھتا ہے.